السلام علیک یا نبی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رجب جو کہ بابرکت شب ہے، اس کی مبارکیں اور اس کی برکتیں ہیں، ان سے اللہ ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو یہ شب بہت بہت مبارک ہو۔ بالخصوص ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ شب عام نہیں ہے، بہت خاص رات ہے، جس کے بارے میں مصباح میں ایک روایت ملتی ہے کہ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27ویں رجب کی رات ہے جس کی صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث رسالت ہوئے تھے۔ تو ہمیں بھی اس شب کو درک کرنا چاہیے، اور اس کی رات کے بہت سے اعمال ہیں، لیکن جو عمل سب سے زیادہ جس پہ علماء نے تاکید کی ہے وہ عمل یہ ہے کہ زیارت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب پڑھی جائے، اور 27 رجب کی صبح کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے ساتھ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی زیارت کا بھی ذکر ہے کہ یہ بھی پڑھی جائے۔ اور اس شب میں خاص طور پہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حرم سے معجزات صادر ہوتے ہیں، اور ہماری کتابوں میں تو ایسی بہت سے معجزات لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اہل سنت کے عالم ابو عبداللہ محمد بن ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں جب وہ نجف گیا تو اس نے لکھا کہ مولانا امیر المؤمنین کے روضہ پر معجزات اس طرح سے صادر ہو رہے تھے کہ وہاں پہ لا علاج مریض شفا پا کے جا رہے تھے۔ تو اس لیے آج کی شب اگر ہم اپنے امراض کے لیے، اپنے مریضوں کے لیے، اپنی روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے دعا کریں گے اور مولا علی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کریں گے تو ضرور ہمیں بھی یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہاں پہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے نزدیک یہ 27 رجب جو ہے یہ مبعوث رسالت ہونے کی شب ہے، لیکن مسلک اہل سنت میں اس کو معراج کے طور پہ کہ آپ کو اس شب میں معراج ہوئی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محمدی اشتہاردی جو کہ ایک آیت اللہ ہیں، وہ اپنی کتاب قصص الانبیاء میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کی زندگی کے جب 40 سال گزر گئے ماہ رجب تھا، اور نبی اکرم علیہ وآلہ وسلم مصروف عبادت تھے، غار حرا میں اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے کہ 27 رجب کو جبرائیل امین رسول خدا پر وحی خدا لے کے نازل ہوئے اور سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں لے کے نازل ہوئے۔ تو جب آپ پہ یہ آیتیں اتری تو آپ جناب خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا دثرونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو تاکہ میں استراحت کر سکوں۔ تو آپ اب استراحت فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین سورہ مدثر کو لے کے نازل ہوئے، تو اس طرح سے سورہ مدثر کی پہلی 7 آیت لے کے نازل ہوئے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اس شب میں ہمیں جس طرح سے اعمال ہیں اس طرح سے اس کے دن کے بھی اعمال ہیں۔ دن کے اعمال یہ ہیں کہ ان میں ہمیں درود پڑھنا چاہیے اور مولا کائنات کی زیارت پڑھنی چاہیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھنی چاہیے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ دن مخصوص ہے، لیکن اس کے باوجود امیر المؤمنین کی زیارت کی تاکید ہمیں کتابوں میں اس لیے ملتی ہے کہ آپ نفس رسول ہیں، اور رسول خدا کا فرمان ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو ہمیں مولا کائنات کی زیارت کی طرف اور ان کے روضے سے جس طرح سے معجزات 27 رجب کی شب میں صادر ہوتے ہیں، ظہور ہوتے ہیں، ان کے ہونے کی یہ ساری وجہ اس لیے ہے کہ ہم اس سلسلے کو سمجھ لیں کہ جو ہدایت کا سلسلہ نبی کی صورت میں اللہ نے بندوں کے درمیان شروع کیا ہے، تو جب نبی نہیں ہوں گے تو وہ ہدایت کے سلسلے کو لے کے چلنے والے مولا کائنات اور ان کے بعد ان کے فرزند ہیں، اور تاکہ انسان جو ہے یہ صراط مستقیم پہ رہیں۔ تو یہ اس شب کے بارے میں کچھ اہم معلومات تھیں اور جو کہ میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔